پاکستان کی سیاست میں سلوگن بھی رہتے ہیں، کنوٹیشن بھی بنتی ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن کے بارے میں کہ یہ ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے، آصفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ تو بڑا پرانا نعرہ ہے، آج کی اپوزیشن کیوں ڈرتی ہے؟ شکریہ۔ آبویسلی جب یہ نعرہ لگا تھا، یہ سلوگن تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، جی کہ جب ایک اس ملک میں آمریت مسلط تھی اور اس آمریت نے عدلیہ کی معاونت سے ایک جوڈیشل مرڈر کیا اور وہ ورڈکٹ ابھی سامنے آ بھی گئی ہے، تو نہ وہ الیکشن کروانا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دفعہ الیکشن اناؤنس ہوئے۔ جی ضیاء الحق نے 90 دن جو ہے 11 سال تک چلے گئے۔ ہاں، تو اسی لیے یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے۔ آبویسلی اب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا اور وہ جو انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جب شروع کیں بالخصوص سندھ میں اور پنجاب میں، تو وہ بڑی ایگریسو بھی تھی ان کی کمپین، اور سیکنڈلی پبلک کا رسپانس بڑا تگڑا تھا۔ اچھا، تو ظاہر ہے چیئرمین صاحب نے کہا کہ اس ملک میں جو سیاست ہے مستقبل کی اب نوجوانوں کی ہوگی۔ نوجوان جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیشن 60% ابو ہے، جی یوتھ ہماری، اور یوتھ کو ایک لیڈر، یوتھ کا لیڈر چاہیے تھا، ایک ینگ لیڈر چاہیے تھا، اور ہم سمجھتے ہیں بلاول بھی ینگ ہے اور آصفہ بھی ایک ینگ لیڈر ہیں جو یوتھ کو اٹریکٹ کریں گی۔ سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو صدر آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے دوران کل جو ہنگامہ کیا گیا، یہ بیسیکلی یا پرسوں اس سے پہلے ہنگامہ کیا گیا جب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یا اس کی جو ہم خیال جماتے ہیں وہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے مستقبل سے خوف زدہ ہیں؟ آبویسلی مستقبل تو دیکھیں نا، چیئرمین بلاول کی پالیٹکس ہے، مستقبل میں پالیٹکس آصفہ بھٹو کی ہے۔ تو یہ جو پرانے سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک 70 سال کا آدمی بیٹھا کہا جی میں یوتھ کو لیڈ کر رہا ہوں، تو یہ اس قسم کی کنٹروورسی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک مس میچ ٹائپ کنٹروورسی ہے کہ کہاں 18 سال کا نوجوان، کہاں 25 سال کا نوجوان، کہاں 70 سال کا بوڑھا وہ کہتے جی میں یوتھ کو لیڈ کر رہا ہوں۔ تو اس کے خیالات بھی تو پرانے ہیں اور وہ تو بڑی سٹبن ایٹیچیوڈ کی پالیٹکس کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ملک کرائسس میں جو ہے اسی شخص کی وجہ سے ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایروگنس نہیں کرتی ہوتی، اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایروگنٹ نہیں ہوتے۔ پولیٹیکل لیڈرز ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، اور ڈائلاگ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا شخص جس نے ساری یوتھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل اب نوجوان قیادت کا اور آصفہ بھٹو صاحبہ وہ لیڈ کریں گی۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاستدان ڈائلاگ کرتے ہیں۔ کل خطاب میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی، اسی کے پیش نظر آج اسپیکر صاحب نے 2 اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت اس سیشن کے لیے معطل کر دی، جمشید دستی صاحب اور اقبال خان صاحب۔ اگر 2 بندے ہی نہیں ہینڈل ہو گئے تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی چیئرمین خان صاحب کی، پھر ان کو کیسے ہینڈل کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیں نا جی، سیاست ایک مہذب طریقے سے ہوتی ہے، بےہودگی سے اور بدتمیزی سے سیاست نہیں ہوتی۔ بےہودہ اور بدتمیز آدمی سیاستدان نہیں ہوتا، اور اب تو میچورٹی آ جانی چاہیے، اور جمشید دستی صاحب کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی تمہیں انٹروڈیوس کیا پالیٹکس میں۔ کل تک تو تم وہ ٹرانسپورٹروں کی وہ جو ہیں ٹینکرز ہیں ان کی سیاست کرتے تھے، تو آپ کو قومی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی، اور پھر آپ جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو پھر آپ منتخب ہوئے، تو آپ کو اپنے موسموں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جو انداز گفتگو آپ نے اپنایا پارلیمان میں، یہ پارلیمنٹ کے ممبروں کو شیوا نہیں دیتا،
یہ ابھی ان کو میچور ہونا چاہیے، پاکستانی پولیٹیشنز کو بھی میچور ہونا چاہیے کہ جو ٹریڈیشنز ہے پارلیمنٹ کی، جو روایات ہیں ان کو سامنے رکھیں. ایجیٹیشن آپ ضرور کریں لیکن آپ کو بھی ایک مہذب طریقہ آنا چاہیے ایجیٹیشن کا. آپ کی پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یا جو اسٹریٹ کرائم تھا وہ تو پہلے چل رہا تھا، لیکن آج وہاں پر انفارچونیٹ ایک خود کش حملہ ہوا جاپانیوں کے خلاف اور بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی کنسرن ہے کہ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ پارٹی کے اندر بالکل، جہاں پورے ملک میں کنسرن ہے، ہماری پارٹی میں بھی یہ کنسرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ریجنل ایشوز کو دیکھیں کہ آپ کا افغانستان ایشو، آپ کا کشمیر کا ایشو، آپ کا انڈیا کا ایشو، انڈیا کی انوالومنٹ بلوچستان میں، اور پھر آپ کے انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں ان کو دیکھیں آپ، تو یہ پراکسی وارز بھی لڑی جا رہی ہیں. تو اسی لیے ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہوش کے ناخل لیں، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی سوچیں، عوام کو ریلیف دینے کی سوچیں. احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوتے، سڑکوں پہ آنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور وہ آپ اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ تو کروا سکتے ہیں اور وہ کروانا بھی چاہیے، لیکن آپ مل بیٹھیں گے تو مسائل کا حل کریں گے نا. سڑکوں پہ نعرے مارنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بھائی. یہ مل کر بیٹھنے کی بات پولیٹیشن کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. آپ فرما رہے ہیں مل کر بیٹھیں، یہی بات ایم کیو ایم کے رہنما سید امین الحق صاحب نے آج قومی اسمبلی کے فلور پر دی کہ یہاں پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں ایم کیو ایم کے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں. تو آپ کے جو دیگر سیاسی قوت ہے سندھ میں ایم کیو ایم، وہ تو راستہ دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ بٹھائیں نا پھر ان کو. ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہمارا سی ایم ادھر موجود ہے، ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، چیئرمین بلاول کی طرف سے، تو وہ بیٹھ کے بات کریں. کیونکہ ہم بھی اسی کولیشن گورنمنٹ میں تو ہم نہیں بیٹھے، وہ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. ہم نے تو اس کولیشن کو تقویت دی، حکومت بنانے میں ان کی معاونت کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم، ہم این اور باقی جماعتیں جو مل کے بیٹھ کے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں. بات حکمرانی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھاتے، جو ہیلپنگ ہینڈ نہ دیتے، تو ملک تو اور انارکی اور کرائسس کی طرف چلا جاتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. سر بخاری صاحب، بخاری صاحب گزارش یہ ہے، ایسے ہی تو نہیں ہیلپنگ ہینڈ دیا. باقی چلیں چھوڑیں، اسی ایم کیو ایم نے بھی صدر کے انتخاب میں بھی ووٹ دیا، چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی ووٹ دیا. وہ تو آپ کو ووٹ ملے نا ان کے نون لیگ کے یا ان کے دیگر اتحادیوں کے. ہم کب انکار کرتے ہیں؟ میں نے تو وہی کہہ رہا نا کہ ہم اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات نہیں چل سکتے، کیونکہ جب این اور ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے گورنمنٹ بنا سکتی ہیں اور گورنمنٹ چلا سکتی ہیں، تو باقی ایشوز پہ بھی بیٹھ کے بات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ بیٹھ کر ہی بات کرنا ہے. اور بخاری صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو سیاسی رویے ہیں وہ تو بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، بات چیت سے انکار اور تصادم کا راستہ سیاستدان نہیں اپنایا کرتے.